بیتی مفرد ہے یا مرکب ہے؟ مرکب ہے. کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی کے کتنے اجزاء ہوتے ہیں؟ دو. کون کون سے؟ مضاف اور مضاف الیہ. اس میں مضاف کیا ہے؟ بیت، اور مضاف الیہ کیا ہے؟ یا المتکلمی. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی بن گیا میرا گھر. اس کے بعد پہلا جملہ آ رہا ہے ھذا بیتی. ھذا مبتدا ہے. جب بھی مبتدا آئے گا اس کے بعد آپ نے خبر کو جو ہے وہ لانا ہے. بیتی خبر ہے، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ. دوسرا جملہ ہے بیتی امام المسجد. بیتی مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا بن گیا. یعنی اب دیکھیں پہلے جملے میں بیتی آپ کا خبر بن کر آ رہا تھا، اب بیتی آپ کا مبتدا بن کر آ رہا ہے. اب اس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں؟ امام المسجدی. امامہ ظرف ہے اور ظرف مضاف ہو کر ہی آتے ہیں، اور المسجدی مضاف الیہ. ظرف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی بن کے یہ خبر آ گیا. تو جملہ اسمیہ میں خبر آپ کی جس طرح جار مجرور آ سکتی ہے، اسی طرح ظرف بھی آپ کا خبر بن کر آ سکتا ہے. تو یہ ظرف کی ایگزامپل ہے. اگلا جملہ ہے بیتی جمیل. اب میں حرکات نہیں لگا رہا. بیتی مبتدا ہے، مضاف مضاف الیہ کے مبتدا اور خبر جمیل. اس کو جمیل کیوں پڑھ رہے ہیں؟ جمیلن کیوں نہیں پڑھ رہے ہم؟ بیتی مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا اور جمیل خبر. مبتدا اور خبر مل کر کون سے جملہ بنتے ہیں؟ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ کے دو اجزاء پورے ہیں، مبتدا اور خبر. تو آپ اس کو رفع میں اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ یہ خبر ہے. جی اگلا جملہ فیہ حدیقۃ صغیرۃ. فیہ جار مجرور ہو کر خبر مقدم. جب بھی خبر مقدم ہوگی تو اس کا مبتدا مؤخر ہوگا. حدیقۃ مبتدا مؤخر صفت حدیقۃ کی، تو آپ اسے پہلے مبتدا مؤخر نہ کہیں، آپ کہیں حدیقۃ موصوف اور صغیرۃ صفت. موصوف صفت مل کر مبتدا مؤخر. مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ. اس کے بعد اگلا جملہ ہے جی ھذہ غرفتی. ھذہ مبتدا خبر ہے غرفتی. غرفہ مضاف ہے اور یا جو ہے وہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر خبر بن گیا. اگلا جملہ فیہا نافذۃ کبیرۃ ومروحۃ جمیلۃ. فیہا جار مجرور خبر مقدم، موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی مبتدا مؤخر. واو حرف عطف. واو جب بھی آ جائے گا تو یہ حرف عطف ہے. نافذۃ موصوف یہ اس کی صفت ہے. عطف سے جو پہلے ہوگا اسے معطوف علیہ کہیں گے. معطوف علیہ. اور عطف کے بعد وہ کہلائے گا معطوف. اور معطوف کیا ہے؟ یہی موصوف اور صفت. اب معطوف علیہ معطوف یہ مل کر بن گئے مبتدا مؤخر. اور فیہا میں آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کا جار ہے اور یہ مجرور ہے. جار مجرور مل کر خبر مقدم. خبر مقدم اپنے مبتدا مؤخر سے مل کر بن گیا جملہ اسمیہ. جی اگلا جملہ ہے جی ھذا سریری وھذا کرسی وھذا مکتبی. ھذا سریری ایک جملہ، ھذا کرسی ایک جملہ، اور ھذا مکتبی ایک جملہ. اب یہ پورا کا پورا جملہ جو ہے وہ عطف ہو رہا ہے. یعنی آپ اس جملے کو کہہ دیں گے معطوف علیہ، اور یہ پورا جملہ اس پہ معطوف اور یہ جملہ اس پر. ایک سے زیادہ جب الفاظ آ جاتے ہیں نا معطوف اور معطوف علیہ، اس کے بارے میں اصول یہ ہوتا ہے یا تو سب سے پہلے والے پر عطف کریں اسے، یعنی اسے آپ معطوف علیہ بنا دیں، اور ان کو کہ معطوف اول، معطوف ثانی، معطوف ثالث، اس طرح کر کے، یا پھر جو اس سے فوراً پہلے والا ہے اس پہ عطف کریں. ایسا نہیں ہوگا کہ آخری والے کو ایک چھوڑ کے پچھلے والے پہ عطف کر دیں. اب دیکھیں جیسے یہ جملہ آ رہا ہے ساعتی و قلمی و کتابی علی المکتبی. ساعتی معطوف علیہ، واو عاطفہ، قلمی معطوف اول، و کتابی واو عاطفہ، کتابی معطوف ثانی. معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفات سے مل کر مبتدا، اور علی المکتبی جار مجرور مل کر خبر. حقیبتی تحت المکتبی، یہ تو آسان ہے. حقیبتی مبتدا ہو گیا مضاف مضاف الیہ ہو کر، تحت المکتبی ظرف اور مضاف الیہ ہو کر خبر بن گیا. لیکن اگلا جو جملہ ہے نافذۃ غرفتی مفتوحۃ. جب بھی آپ کو عربی ٹیکسٹ میں کوئی اسم الف لام کے بغیر اور تنوین کے بغیر نظر آئے تو آپ کا ذہن جانا چاہیے مضاف بن رہا ہے. یہ آپ کا ہو گیا جی مضاف. اس کے بعد کنفرم آپ نے کرنا ہے جب اگلا اسم آپ کو حالت جر میں نظر آئے. اگلا اسم ہے غرفتی، لیکن وہ یا متکلم کے ساتھ، یعنی اسم کے بعد جب بھی آپ کو اٹیچ ضمیر نظر آئے تو وہ ترکیب مضاف مضاف الیہ کی ترکیب بنتی ہے. سمپل سا اصول. اگر فعل کے بعد آپ کو اٹیچ ضمیر نظر آئے تو وہ مفعول ہوگا. تو یہ مضاف ہوا، پھر یہ غرفتی کیا ہوا؟ یہ مضاف اور مضاف الیہ ہوا، اور یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر مضاف الیہ ہو گیا. تو یہ آپ کا مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا بن گیا آپ کا، اور مفتوحۃ یہ خبر ہوگی. اب دیکھیں جی مبتدا اور خبر مل کر کیا بن گئے جی؟ جملہ اسمیہ.